وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے یہ مضمون کھولا ہے کہ قربانی کس نیت سے، کن جذبات کے ساتھ آدمی کرے. اور ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے حوالے سے حق تعالی شان بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اللہ نے لیے، اللہ نے انہیں اس میں کامیاب پایا. یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ وہی سنت ابراہیمی کے ایام چل رہے ہیں جس کے لیے یہ دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو منڈیاں سجائی جا رہی ہے، جانور لائے جا رہے ہیں. اور ان قریب سنت ابراہیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واجب جو قربانی والا عمل ہے اپنے اوپر سے اتارنے کی پاکیزہ سعی ہم سب کریں گے. یہ وہ ایام چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حج کی آیت ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اس آیت میں حق تعالی شانہ نے قربانی کی اصل روح کو بیان فرمایا ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے. کیا جانور موٹا تازہ لانا اور اس کو خوب بناؤ سنگھار کروانا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کے چرچے ہونا کہ فلاں علاقے میں فلاں ٹینٹ میں ایسا اور ایسا اور اتنا قیمتی جانور فلاں فلاں صاحب لائے ہیں، یہ چرچے ہو جائیں. یا اس جانور کے اندر لگ کر کے آدمی رات بھر جاگے، جو عبادت کے ایام ہیں اس جانور میں لگ کر کے آدمی اپنی نمازوں کو ضائع کر دے. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، یہ جو آپ قربانی کرتے ہو ہرگز ہرگز یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. کہ آپ یوں سمجھتے ہو اتنا بھاری جانور لائے ہیں، اتنا مہنگا لائے ہیں، اس میں اللہ کو پہنچ جائے گا. نہ، یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. اتنا خون نکلا اگر رکھ دیتے بالٹی تو بھر جاتی. ولا دماؤها، اللہ کے پاس خون بھی نہیں پہنچتا.
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کی طرف سے اخلاص پہنچتا ہے کہ کس نیت سے جانور ذبح کیا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے گھر میں قربانی کا جانور بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے سے مسائل پوچھتے ہیں، فضائل پوچھتے ہیں، اس پر وہ چلتے ہیں. وہ اپنی طرف سے 100 گائیں بھی ذبح کرتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسے لوگ ہیں دنیا میں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور ہٹا کٹا نہ لایا جائے اور اپنے دل کو بھائے ایسا جانور نہ لایا جائے، یہ نہیں. میں آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں جس سے پتہ لگے گا کہ جانور جو دل کو بھائے اور اپنے جیب کو دیکھتے ہوئے آدمی ایسا جانور لائے، یہ مطلوب شریعت ہے. شریعت چاہتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. فرماتی ہیں وحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین موجوعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا. کیسا جانور تھا؟ کہ 2 مینڈھے ذبح کیا آپ نے. 2 مینڈھے ذبح کیے. دونوں مینڈھے کیسے تھے؟ کبشین املحین اقرنین، دونوں مینڈھے چچکبرے تھے، یعنی اس کا کچھ حصہ سفید اور کچھ حصہ کالا. خوبصورتی بتلاتا ہے. ابلق بولتے ہیں اس کو. کبشین اقرنین املحین موجوعین، اور دونوں مینڈھے جہاں سینگ والے تھے، چتکبرے تھے، وہیں پر خسی تھے دونوں. معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند تھا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حدیث میں آتا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے لیے 2 مینڈھے لاؤ، منڈی میں تلاش کرو. اور وہ دونوں مینڈھے کیسے ہوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی ہے. اقرنین املحین یطع فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد، اور ایک روایت میں ہے ویأکل فی سواد. 4 جملے ہیں. یہ کون فرمائش کر رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نسبت پر قربانی کرنی ہے تو دل کو جو بھا جائے، پسند آ جائے، ایسا جانور لانا چاہیے، لیکن جیب کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 2 مینڈھے لاؤ، دونوں سینگ والے ہوں، دونوں خسی ہوں، دونوں چتکبرے ہوں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا یطع فی سواد، چلتا ہو، نیچے کا حصہ کالا ہو، یہ نیچے کا پنڈلی کا حصہ ان مینڈوں کا کیا ہو؟ کالا ہو، باقی پورا سفید ہو. وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، فرمایا پیچھے کا حصہ، جو حصہ زمین سے مس ہوتا ہے، جانور کی رانوں کا، کولہوں کا حصہ، فرمایا یہ بھی کالا ہو. وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فرمایا آنکھوں کا جو حصہ ہے، یہ حلقہ، فرمایا یہ بھی کالا ہو. فرمایا وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، منہ کا جو حصہ ہے جس سے وہ کھاتا ہے، کہ یہ بھی کالا ہو. اب ہم کبھی اس مینڈے کا تصور کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ ایسا مینڈا میرے لیے 2 مینڈے تلاش کر کے لاؤ، نیچے کا حصہ پاؤں کا کالا ہو، کولہوں کا حصہ کالا ہو، آنکھوں کا حصہ کالا ہو، اور یہ منہ کا حصہ جس سے وہ کھاتا ہے وہ کالا ہو، اور پھر سینگ والے بھی ہوں دونوں.
صحابہ اکرام نکل گئے، تلاش کر کے لائے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے دل میں جو خواہش ہے جانور کے سلسلے میں، جو دل کو بھا جائے ایسا جانور ضرور لائے، لیکن جیب کے اندر گنجائش ہو. تو یہ نہ ہو کہ ایسے موقع پر ادھار سدھار کر کر پریشان ہو کر کے لائے، اس سے بھی بچا ہے. لیکن جو جانور، یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ہر سال میں عرض کرتا ہوں ایک عجیب بات چلتی ہے. ہر سال ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور بہت زیادہ موٹا تازہ لاؤ تاکہ پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح پار کر دے. یہ ہر سال سنتے ہیں. اور یہ جانور ایسا ہے، ایسا بھاگ رہا ہے گھوڑے کی طرح، یہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کر دے گا. اس طریقے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو کھوٹی روایت، ضعیف روایت بھی نہیں، موضوع روایات بیان کی ہے جو حدیث ہی نہیں ہے، اس کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. قربانی کا جانور موٹا تازہ لاؤ، یہ غلط روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، ایسے الفاظ لوگوں نے بنا دیے. سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، قربانی کا جانور موٹا تازہ لاؤ تاکہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو جائے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کرنا شروع کیا، ایسا جانور لایا گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو گرایا تو واضحا قدمیہ علی صفاحہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے پہلو میں اپنے قدم گھسا دیا. جانور کے پہلو میں اپنا قدم گھسا دیا، ایسے ایک ہاتھ سے اس کی کھال پکڑی، ایک پاؤں جانور کے پہلو میں گھسا دیا تاکہ گر نہ جائے، بیلنس رہے، اور جانور کا خون بھی تیزی سے نکل آئے. یہاں اس کا پہلو کا جو حصہ ہے اس کے حلق اور اس کی پسلیوں کے پاس، وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں گھسایا اور ایک ہاتھ سے اس کی کھال پکڑی اور بسم اللہ واللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ پڑھا آپ نے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کیسے بات کیا. اب تھوڑا سا یہاں مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا پڑھا آپ نے، اس کی تفسیر ہمیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہمارے بھی یہ پاکیزہ جذبات بن جائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر کیے. اصل تو یہی ہے دین، جو کچھ وہاں سے ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی نقالی ہمیں کرنا ہے، وہی ادائیں ہمیں اختیار کرنی ہے، اسی میں ہماری دین اور دنیا کی کامیابی. تو اسی طرح ذبح کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. ذبح کرنے والے کا قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور جانور کا منہ جو ہے یہ ادھر ہو، جیسا یہ قبلہ ہے، منہ ادھر ہو، جانور کی دم ادھر ہو، اور اس کے اندر پاؤں داخل کر کر بسم اللہ، اس لیے کہ منہ کاٹنے والے کا بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا. اس وقت ادھر کھڑا ہوگا وہ کاٹنے والا. اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو کم از کم کاٹنے والے کا منہ، جانور کبھی قابو میں نہیں ہوتا بڑا جانور، تو کم از کم کاٹنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو. یہ سنت مؤکدہ ہے، بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں گناہ ہے. کاٹنے والے کا منہ تو کم از کم قبلے کی طرف ہو. اس طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو ذبح کرے. آپ نے جو پڑھا وہ کیا پڑھا؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا. میں اپنا رخ، اپنا دھیان، اپنا دماغ، اپنے دل کا رخ اسی ایک اکیلے اللہ کی طرف کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض.
جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کی طرف. علی ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف جو سب دین سے الگ تھلگ ہو کر یکسو ہو کر ایک اکیلے اللہ کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سنو ان صلاتی، میری تو نماز ذبح کرتے وقت آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سنو ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری پوری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین. یہ صرف جانور ذبح نہیں کر رہا، میں نیت کا استحضار کر رہا ہوں، اپنی نیت کو ٹٹول کر کے درست کر رہا ہوں میں کہ کس کے لیے ذبح کر رہا ہوں. لاکھوں روپے کا جانور لایا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں ذبح کر دوں اور ذبح کرنے کے بعد آخرت میں میرے لیے کوئی اجر نہ رہ جائے. دنیا تو کسی کی نہیں ہے، بہت اچھا لاؤ تو بھی کوئی بہت مہنگا لایا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں. اور اگر چھوٹا جانور لایا بولے کنجوس ہے، وہاں تو کہیں بھی اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنا، میرے ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے. کہ میں ابھی عید کی نماز پڑھ کر آیا ہوں اور جانور کو لٹا رہا ہوں، وہ عید کی نماز بھی اور پوری زندگی کی نماز بھی ایک اکیلے اللہ کو دکھلانے کے لیے ہے. وہ نسکی، میری قربانی بھی اللہ کو دکھلانے کے لیے ہے، بلکہ پوری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کو دکھلانے کے لیے. ومماتی ومحیایا ومماتی، میری زندگی بھی اور میری موت، سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کون اللہ؟ وہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، لا شریک لہ، اس اللہ کے ساتھ میں کسی کو بھی کسی بھی طرح شریک نہیں کر سکتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے. اور جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو نحر فرمایا، 100 اونٹ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اونٹ لے کر آئے تھے یمن سے. آپ یہاں تھے، حضرت علی یمن میں تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مکۃ المکرمہ میں آ کے ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، نحر فرمائے. آپ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے، چاقو ہے، نحر کرنے کے لیے آپ ایسے آگے بڑھ رہے ہیں، اونٹ خود بخود آ رہے ہیں، اونٹ کی قطاریں ہیں اور وہ اونٹ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ہر اونٹ یہ سوچ رہا تھا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سب سے پہلے ذبح ہو جاؤں. محدثین نے بخاری شریف میں لکھا ہے، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک جانور دین کی نسبت پر قربانی کرنے کو اپنی اور قربان ہو جانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن حضرت انسان تجھے دعوت دی جا رہی ہے کہ قربانی کے موقع پر اپنی نیتوں کو ٹٹول اور اپنے استحضار پیدا کر کہ تیری زندگی کس کے اشاروں پر جا رہی ہے. کیا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور دین کی نسبت پر اپنے آپ کو ایسا قربان کرنے کو تیار ہے کہ نہ بولنے والا بے زبان جانور وہ تو تیار ہو رہا ہے اور سب سے آگے آ رہا ہے. 63 اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے. یہاں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال رہی. 63 سال کے اعتبار سے ہر سال کی آپ نے قربانی دے دی. اور پھر 37 جو بچ گئے تھے اونٹ، حضرت علی کو آپ نے کہا علی آؤ رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ آپ اب نحر فرماؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی بڑے طاقتور تھے، بہت طاقتور. انہوں نے فٹافٹ ایک ایک کر کے یک کے بعد دیگر سب کو نحر فرمایا. پھر یہ قربانی کے گوشت کو حضرات صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا کہ ہر مینا کے میدان میں منحر مذبح جہاں ذبح ہوتے جانور، جہاں نحر ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹا لاؤ. بوٹا یعنی بڑا سا حصہ، بوٹی نہیں.
ہر اونٹ میں سے بڑے سے بڑا بوٹا لاؤ. ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹا نکال کر لایا گیا. 100 بوٹے جمع ہو گئے. آپ نے حضرات صحابہ اکرام سے کہا اس کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں بنا دو. وہ بنایا. پھر آپ نے کہا اس کو چولہے پر چڑھا دو. چولہے پر چڑھا دیا گیا. اب اس کی یخنی تیار ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ میں یخنی لاؤ. آپ نے وہ پیالہ بھر کر پیا. یہ سارا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے سامنے یہ سب باتیں آئیں. آپ نے پیا. پھر آپ نے وہ گوشت سارا جو 100 اونٹوں کا مخلوط تھا آپ نے فرمایا سارے خیموں میں صحابہ کے درمیان میں تقسیم فرماؤ. تقسیم کا پاکیزہ جذبہ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جناب ایسے وقت پر جانور کاٹو کہ اندھیرا ہو, لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلیں اس سے پہلے ہمارا جانور اپنے گھر میں پورا پہنچ چکا ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں اور ایک بوٹی بھی کسی غریب کو پہنچنی نہیں چاہیے. ایسے وقت پر کاٹو کہ جس وقت ساری کے ساری انسانیت سو رہی ہو اور چپ چاپ اپنے فریج میں بھر دو. بھرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پورا بھر دو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سنت یہ ہے 3 حصے کریں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم ہو, ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو, ایک حصہ خود کھائیں. پورا بھی کھا جائیں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, لیکن تقسیم تو کریں نا, دل کھول کر کے آدمی تقسیم کرے. تو یہاں ہر عمل میں بتلایا دیکھو میری قربانی, میرا جینا, میری نمازیں, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جانور ہم لائے ہیں اس میں بھی یہ نیت ہو کہ میں جو ذبح کرنے جا رہا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو اس امت کے لیے واجب قرار دی ہے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں لیکن میرا اللہ راضی ہو جائے. اور یہ نہ ہو کہ یہ عمل صرف قربانی کی حد تک نہیں بلکہ ان صلاتی و نسکی, میرے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں لوگ اپنی نمازیں لے کر آئیں گے, منہ پر مار دی جائے گی اس لیے کہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں تھی, روزے اللہ کے لیے نہیں تھے, زکوٰۃ, صدقات, قربانی, حج, عمرے یہ اللہ کے لیے نہیں تھے, لوگوں سے ہنس بول کر ملتا تھا یہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ نہیں ملیں گے تو یہ تکلیف قیامت کی نشانی ہے. وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ, آدمی کسی سے ملے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں, جس سے بھی ملے اللہ کے لیے ملے. حدیث شریف میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ. دوسری روایت میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے, جس نے کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے, کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, شریعت پامال کرتا ہے, میں اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا. یہ دین کی نسبت پر ہوا, ذاتیات نہیں ہے. اور جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ راضی ہو جائے, اس لیے قربانی کے موقع پر بھی دیں تو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں لوگ کہیں گے واہ واہ کیا سخی داتا ہے, خوب نہیں, اللہ کے لیے کرنا. وہ منع للہ, جب کوئی کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے. فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا, ایمان کامل ہونے کی نشانی ہے. اس لیے یہ ایام ہمیں یہ سارے سبق دے رہا ہے کہ ہم کس انداز سے جانور قربانی کریں. پھر جانور قربانی کرنے کے بعد جائیں, جب لے جائیں جانور کو قربانی کے لیے قصائی کے پاس, اس وقت بھی اسے کچھ کھلا دیں پلا دیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ ابھی کھلا پلا کر کیا فائدہ, ابھی تو کھلایا پلایا اور فوراً جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے, اس کے تو ابھی نالیوں میں ہیں گھاس وغیرہ, فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. دین اسی کا نام ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو. پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو ماننا, سر تسلیم خم کرنا, اس پر عمل کرنا. میری عقل پر نہیں, میرا دین میری نقل پر ہے. نقل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل شدہ ہے. اس لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھلا لو پلا لو تو اسی میں خیر ہے. کوئی بہت بھوکا پیاسا ہو
اور اللہ ہزار حفاظت فرمائے اس کو کوئی مارے تو آدمی کہتا ہے بھوکا پیاسا تھا چلا گیا. اس لیے بھوکا پیاسا نہیں بھیجنا اللہ کے پاس، اس کو کھلانا ہے پلانا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ تو گھسیٹ کر کے نہ لے جاؤ، محبت و اکرام سے لے جاؤ. ایک عمل کرنے جا رہے ہو، جس طرح رمی جمرات پر شیطان کو کنکر مارنے جاتے ہیں، وہاں آدمی جذبات میں آتا ہے، زور زور سے بھاگ کر آتا ہے اور پتھر پھینکتا ہے زور زور سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، تیرے کو پتھر مارنے کے لیے یہاں تک آنا پڑا. بھائی یہ شیطان نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے کہ یہاں 3 جگہ پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پر پتھر مارنا ہے، یہ ایک عمل ہے، اور عمل کو صحیح نیت سے اخلاص کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. لہذا قربانی بھی ایک عمل ہے، اس لیے بہت اکرام کے ساتھ اس کو کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھلاؤ پلاؤ، اور جب ذبح کے لیے لے جاؤ تو کھینچ کر کے نہ لے جاؤ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو 2 مرتبہ موت دے رہے ہو، 2 مرتبہ موت دے رہے ہو. ابھی اس کے سامنے جو چھری تیز کر رہے ہو، اس کو حس ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہے، مجھے ذبح کیا جائے گا. پھر جب ذبح کرو گے تو دوسری موت ہے، وہ حقیقی موت ہے. اتنا سمجھایا اکرام، اتنا سمجھایا. تو اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، پانی بھی پلا دو، کھانا بھی کھلا دو. بعض قصائی حضرات اپنے زعم میں یوں سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ کاٹتا ہوں، ہم کہہ بھی دیں ارے بھائی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روز کاٹتے ہیں. اسے کہا جائے کہ تو اپنی عقل کو دخل نہ دے، نقل سے یہ ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جانور کو جب ذبح کرو تو اس کے پیروں کو باندھو. اسے تو باندھ دے. بعض حدیث میں ملتا ہے کم از کم 3 پیر باندھ دیں اس کے. باندھو. کیوں نہیں باندھ رہے؟ کہنے میں ابھی ذبح کا نہیں، ہم تو نبی کے فرمودات کے تابع ہیں، جو کچھ وہاں سے ملا اسی پر عمل کرنا ہے. لہذا یہ کچھ ضروری باتیں ہیں. مزید کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ وہ قربانی سے پہلے عید کے موقع پر کہی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.